السلام علیکم ایوری ون، میں آپ کی ہوسٹ تنزیلہ ود اندر ایپیسوڈ آف فاؤنڈر اسٹوریز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نئے اسٹارٹ اپ کے کو فاؤنڈر جس کا نام ہے گھر کہانی. ریئل اسٹیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی اکانومی، اور ہم نہ صرف سب کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ انویسٹمنٹ کے پرپز سے بھی لوگ ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو آج ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بزنس شروع کیا، کیا اس میں ڈفرینٹ ورک کر رہے ہیں، کیا اس کا ان کا بزنس ماڈل. السلام علیکم اسد صاحب. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئی ایم فائن. سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا انسپریشن تھی، خود سے آپ نے اسکریچ سے شروع کیا یا کیا اس میں ڈفرینٹ کیا آپ آفر کریں؟ بیسیکلی میرا نام آسٹر شاہ ہے. آئی ایم 24 اور الحمدللہ آئی ایم دا سی ای او اینڈ فاؤنڈر آف گھر کہانی پرائیویٹ لمیٹڈ. اس سے پہلے میں نے ویریس کمپنیز کے ساتھ کام کیا، ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے ساتھ کام کیا اسلام آباد میں. تو جس کے بعد مجھے کافی اچھے استاد ملے جنہوں نے مجھے کافی اچھا کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل کیا کہ میں ایج آف 24 اپنا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکوں. تو ویسے تو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کا بالکل علم نہیں تھا آج سے 3 سال پہلے، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آیا اور اس فیلڈ کو سمجھا تو جو میری فرسٹ انسپریشن تھی وہ یہی تھی کہ مجھے فرسٹ ہی منتھ جب میں نے یہ جاب سٹارٹ کی ریئل اسٹیٹ کی تو مجھے فرسٹ ہی منتھ زمین.com نے اسپانسر کر دی اور میں دبئی چلا گیا 15 دن کے ٹور پہ. تو وہ میری ایک انسپریشن تھی جس میں میں نے سوچا کہ یار یہ جو سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں اسی کو فار دا لائف میں نے کنٹینیو کرنا ہے. تو بس اسی کو سیکھتے 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 ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور ابھی میرے پاس ماشاءاللہ ٹیم ہے، 42 بندوں کی ٹیم ہے میرے پاس جو کام کر رہی ہے میرے ساتھ. اور الحمدللہ ہم گرو کر رہے ہیں. ہماری 2 برانچز آلریڈی بن چکی ہیں جبکہ ابھی ہماری تیسری برانچ ہے اور رینوویشن سٹارٹ ہوگی. اوکے، دیٹس ویری نائس. جب آپ کی ویب سائٹ کو میں تھوڑا سا ایکسپلور کری تھی تو میں نے یہ نوٹس کیا دا ڈفرنس از آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں وچ از ویری گڈ. بالکل کہ ناؤ ڈیز دا پیپل لوکنگ فار دا ہاؤسز ڈائریکٹ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور کرتے ہیں. آپ کی انٹرنیٹ پہ پریزنس بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے بزنس کو سکسیزفل کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے. دیکھیے میم، ریئل اسٹیٹ میں آنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے نا ریئل اسٹیٹ میں انڈسٹری بڑی بدنام تھی. لائک جب بھی آپ کسی ریئل اسٹیٹ کا نام کہیں پہ لیتے تھے یا کہیں پہ بھی پراپرٹی کا ذکر ہوتا تھا تو لوگوں کے ذہن میں جو ان کی پہلی بات آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوگا وائٹ شلوار قمیض پہن کے، اس نے واسکٹ پہنی ہوگی، مونچھیں رکھی ہوں گی، وہ 2 4 5 لاکھ روپے کا ہمیں دا لگائے گا اور وہ چلا جائے گا. یہ ایک کنسپٹ تھا جو ان سے واقعی ہے، جو ہوا تھا. ایک ٹائم تھا کہ جب لوگ ریئل اسٹیٹ سے بھاگتے تھے، پراپرٹی سے بھاگتے تھے، اپنا پیسہ انویسٹ نہیں سے کرتے. تو اس فیلڈ میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ پڑھے لکھے گریجویٹس، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں جو ایک اچھے میڈیمز کے تھرو آپ کے چینل کو چلا رہے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ کو سیو کروا رہے ہیں اور آپ کو ایک اچھا پروفٹ ارن کروا کے دے رہے ہیں ان اے منیمم اسپیم آف ٹائم. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ ریسنٹلی پینڈیمک کی وجہ سے ساری بزنسز ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوئے ہیں ہر قسم کے، تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس بھی میں بھی ڈپ آیا ہوگا. اس کے علاوہ ڈیفیکلٹیز بتائیں آپ کو، ریگولیٹری طرف سے کسی طرف کی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہے یا پھر ٹرسٹ ایشوز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے. کچھ بتائیے کہ جو آپ کو بزنس شروع کریں جب آپ نے اسٹارٹ کیا اس میں کیا کیا آپ کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں، بیکاز اٹ از ناٹ این ایزی وے. ڈیفیکلٹیز جو سب سے پہلے آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ تو کرنی پڑتی ہیں لائک یو آر سٹنگ ان مارکیٹ جہاں پہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کمپنی ایسی تھی جو آلریڈی مارکیٹ میں 5 7 10 سال سے ایڈجسٹ کر رہی ہیں، جنہوں نے کروڑوں روپیہ اپنی اس کمپنی سے کما چکے ہوئے ہیں. تو ان کے obvious ہی بات ہے مارکیٹنگ بجٹس، ان کی کمپنی سیلریز، ان کے فلور، ان کی سب چیزیں میری کمپنی سے بہت اچھی تھی. تو مجھے ان چیزوں کو میٹ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگا کیونکہ obvious ہی بات ہے کہ میں ابھی ایز اے بینگ اے اسٹارٹ اپ سی ای او، بینگ اے اسٹارٹ اپ کمپنی، میں شروع سے ایز سچ اتنا ریسورسز نہیں تھا لگا سکتا، اتنا بجٹ نہیں تھا لگا سکتا جتنی دوسری کمپنیز گوگل کے اوپر، فیس بک کے اوپر لگا رہی ہیں. ان کے پاس زمین.com کے OLX کے پلیٹینیم کوٹاز ہیں جن کے اوپر وہ اپنی ٹیمز کی لسٹنگ کرواتے ہیں، ان کے لیڈ، ان کی مارکیٹنگ، ہر چیزیں میرے سے بہتر ہے. لیکن الحمدللہ بہت ہی کم اسپیم آف ٹائم میں نے
مارکیٹ میں جو شروع کے 3-4 مہینے ہوتے ہیں نا, آپ نے صرف سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ سروائیو جو ان سے وہ بڑا اچھا ہو گیا ہوا ہے الحمدللہ. اس ٹائم جو پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ ہے اس میں لوگ جانتے ہیں کہ گھر کہانی ایک کمپنی ہے جو کام کر رہی ہے اور وہ ہمیں کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. اوکے, پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ بڑی سیچوریٹڈ سی نہیں ہے, یا آپ پھر لاہور میں بھی آئی تھنک آفر کریں سروسز, دیٹ از رادر بگ مارکیٹ, لیکن پنڈی اسلام آباد کی تھوڑی لمیٹڈ سی مارکیٹ آئی گیس, تو اس کے اندر سروائیو کرنا از ناٹ این ایزی جاب آئی گیس. As I already told you کہ میرا جو تیسرا آفس ہے وہ رینوویٹ ہو رہا ہے, تو وہ میرا آفس لاہور کے اندر بھی رینوویٹ میں کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کو بڑھا رہے ہیں. لیکن پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ لوگوں کو شعور ہے. یہاں پہ اینڈ یوزر جس سے ہم کہتے ہیں نا, اینڈ یوزر یہاں پہ بہت ہے. اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکستانی اوورسیز جو ان سے باہر سے آتے ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا اسلام آباد شفٹ ہو جائے یا پنڈی شفٹ ہو جائے. obvious سی بات ہے, جب وہ پنڈی اسلام آباد شفٹنگ کا سوچتے ہیں تو ان کو پلاٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کو گھر بھی چاہیے ہوتا ہے, انہیں ولاز بھی چاہیے ہوتے ہیں, انہیں پراپرٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر مارکیٹ کی بات کریں, لاہور کی مارکیٹ بہت اچھی مارکیٹ ہے, لیکن لاہور میں بیسیکلی زیادہ انویسٹرز ہیں. اگر ہم اینڈ یوزرز کی بات کریں اور بات کریں کہ فیملیز جو شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں, تو اسلام آباد میں کافی بڑی جگہ ہے اور کافی بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پہ شفٹ کر لیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شفٹنگ کے لحاظ سے اسلام آباد کو پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی اور ملتان. Okay, another thing which I want to ask you کہ ریسنٹلی بڑی ساری نیوز آتی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ CDA اپروو نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, کچھ فراڈ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ آپ جن کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں وہ 100% لیگل کو فالو کر رہے ہیں, لاز کو فالو کر رہے ہیں, ان کے درمیان کوئی اس طرح کا فراڈ کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں تنزیلہ, فرسٹ آف آل تو میری اپنی پرسنل تھنکنگ ہے کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اتنا بڑا ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ چیزیں فیکٹرز پتہ نہ چل سکے. کوئی بھی ہم میں سے ایسا بندہ نہیں ہے جس کو شعور نہیں ہے. لوگ میرے سے زیادہ ایز بینگ اے مارکیٹ کمپیٹیٹر, ایز بینگ اے مارکیٹ ریلیٹر, میرے سے زیادہ نالج ان لوگوں کو ہے جو لوگ اب پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی بندہ اگر آج پلاٹ لے رہا ہے تو وہ obvious سی بات ہے, وہ پوری مارکیٹ, ویب سائٹ, سوشل میڈیا, ہر جگہ سے سرچ کر کے آتا ہے. بیسیکلی ہم بڑے نام کے ساتھ یوز کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. حبیب رفیق ہو گیا, ڈفرینٹ ڈیولپرز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. جو ہماری جو سوسائٹیز ہے, وی آر لیونگ ان اے کنٹری جدھر رولز, لاز, ریگولیشنز یہ سب چیزیں ہیں. تو میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ انلیگل سوسائٹیز بھی کام کریں گی. اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ جن کے پاس NOCs نہیں ہے وہ بھی کھلے عام کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پہ رولز ہیں, لاز ہیں, ریگولیشنز ہیں. تو اب کہیں نہ کہیں پہ جا کے بہت سی وہ انلیگل سوسائٹیز والی چیز ختم ہو چکی ہوئی ہے. اوکے, ایک اس بارے میں تھوڑا سا اپنا ویو پوائنٹ بتائیں کہ looking at the economic situation of Pakistan and the real estate sector, where do you see yourself in the next 5 years? دیکھیں, where I see myself in let's say 5 years, مجھے اس چیز کا نہیں علم, لیکن ہاں اس گھر کہانی کو انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر کیپٹل میں, ہر سٹی میں انشاءاللہ لانچنگ کے بارے میں سوچیں گے, اور اس کو انشاءاللہ ایک ایسا برانڈ بنائیں گے کہ ہمارا میرا بیسیکلی جو کام ہے, ہم بیسیکلی اینڈ یوزرز کے اوپر کلائنٹ کام کر رہے ہیں, اور ہم بیسیکلی ان کو پلاٹ بیچنے سے زیادہ پریفر جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن بلڈنگ ہے وہ ایک ایسی ہو جائے کہ کل کوئی گھر کہانی کنسٹرکشن فیلڈ میں جائے, انٹیریئر فیلڈ میں جائے, یا کسی بھی فیلڈ میں جائے, تو ہمارے انویسٹر ہمارے ساتھ رہیں. Yes, my next question was in fact regarding the same thing which you have just talked about کہ ابھی تو آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں یا سیلنگ سروسز میں ایک میڈل مین کا رول ادا کریں. Do you have any plan to enter in the construction business? انشاءاللہ soon we are going to develop our own high rise, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی will definitely go for interior designing as well and architecture. Okay, that's very nice. نئے آنے والے انٹرپرنرز کو اینی سجیشن, بیکاز آپ ایک پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے کی ڈیفیکلٹیز ہیں, یا کوئی انسپریشن جو دوسرے لوگ لینا چاہتے ہیں, ان کو کوئی سجیشن دینا چاہیں گے, گائیڈ لائن؟ بالکل, کوئی کسی قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. جسٹ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ مجھے یہ کرنا ہے, اور کوئی مشکل نہیں ہے.
آج کل کے دور میں اگر 3 سال میں میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں, میں اللہ معاف کرے کہ کوئی میں کوئی گھر سے پیچھے کوئی پیسہ نہیں تھا اٹھا کر لایا, یا مجھے کوئی باپ دادا نے سپورٹ نہیں کیا کہ یہ سب کو بنا لے یا سب کچھ کر لے. الحمدللہ آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن. اور کوئی بھی مشکل نہیں ہے میری فیلڈ میں, نہیں کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ لو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جسٹ ٹو میک شور ون تھنگ, کام صرف وہ نہیں کرتا جس کے اوپر کوئی مجبوریاں نہیں ہیں. جس کو پتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے اور میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے, تو دیر از نو ادر وے, پھر کسی بھی حال میں اس نے وہ کام کرنا ہے. تو میرے خیال سے کہ ہماری جنریشن میں جو انسپریشن ہے وہ اسی چیز کی ڈالنی چاہیے کہ ہماری انسپریشن صرف یہ ہونی چاہیے کہ یار بس اس چیز تو نیت کر لو اس چیز کی میں نے یہ کام کرنا ہے, اور کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ وٹ ایور یو وانٹ. بالکل, that's very right. A strong belief is very important and ultimately it leads us towards the success. Thank you so much, Asjad. It was very nice talking to you. ہمارے آڈینس کو بھی ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگا ہوگا آپ سے بات کر کے. گھر کہانی از ڈیفینیٹلی اے ویری گڈ آئیڈیا جس کو آپ ڈیجیٹلی بھی لے کے چل رہے ہیں. اور ساتھ تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ اس. نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی ایک انٹرپرنور کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.